سے اور جنت سے کیا مطلب، دیوبندی وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ معزز سامعین کرام، آپ اطولہ بندیالوی کا یہ کلپ سماعت فرمائیے۔ پورے قرآن میں اس کی 6600 سے زیادہ آیتوں میں کسی ایک آیت میں اور پورے ذخیرہ حدیث میں اور 1,00,000 سے زائد صحابہ کے عمل میں کعبہ کے رب کی قسم ہے اس واسطے اور وسیلے کا کوئی ذکر نہیں، کوئی ذکر نہیں۔ معزز سامعین کرام، جب اس طرح کے بدبخت اور ذلیل انسان کی میں گفتگو سنتا ہوں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ دل کرتا ہے کہ ایسے خبیث انسان کو دین کی تشریح نہیں کرنی چاہیے۔ وہ یا تو جا کر پاپڑ بیچے یا کوئی کباڑ کی دکان کھول لے، اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ دین کی تشریح کرے۔ اب اس خبیث اور لعین انسان کو دیکھیے کہ اب یہ کتنے جمعے کے اجتماع کے اندر اور کیسے دھڑلے کے ساتھ اور مطمئن ہو کے بات کر رہا ہے اور چیلنج کر رہا ہے۔ اب اس کا چیلنج کیسا ہے؟ کیا پتی کا شوربہ، اور اس کے چیلنج کی حیثیت کیا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے جی پورے قرآن کے اندر اور ساری ذخیرہ احادیث کے اندر 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کے فعل میں کہیں بھی واسطے اور وسیلے کا ذکر نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید سے دکھاتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ کہتا ہے پورے قرآن میں کہیں بھی واسطے اور وسیلے کا ذکر نہیں ہے۔ میں آپ کو قرآن میں دکھاتا ہوں کہ واسطے کا ذکر ہے یا نہیں ہے۔ یہ پارہ 6 ہے، سورۃ المائدہ ہے، اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر وسیلے کا نہ صرف ذکر فرمایا بلکہ وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا۔ رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف قرب پانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب مجھے یہ بتاؤ، یہ انسان تو کہتا ہے کہ پورے قرآن میں کہیں وسیلے کا ذکر نہیں ہے، اور یہاں واضح طور پر وسیلے کا ذکر موجود ہے۔ اب کس کی مانے؟ مجھے تو یہی لگتا ہے، وہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک عورت تھی، وہ اپنے شوہر سے بغض رکھتی تھی۔ اب شوہر جو بھی بات اس کو کہتا تو عورت اس کی مخالفت کرتی تھی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ شوہر باہر گیا، کچھ دیر کے بعد عورت نے دیکھا کہ کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے، تو عورت بڑی خوش ہوئی، کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے۔ تو شوہر واپس آیا تو کہنے لگی، بیوی کہنے لگی تو بھی بڑا اللہ کا ولی بنتا پھرتا ہے، میں نے ابھی ایک اللہ کے ولی کو دیکھا ہے جو ہوا میں اڑ رہا تھا۔ شوہر نے کہا او محترمہ وہ میں ہی تھا۔ کہنے لگی اچھا، میں نے محسوس کیا کہ ٹیرے ٹیرے اڑ رہے ہو، تم تھے اس لیے ٹیرے ٹیرے اڑ رہے تھے۔ اب اس عورت کے دل کے اندر شوہر سے بغض تھا، اس بغض کی وجہ سے اس کے شوہر کا جو وصف ہوتا تھا، اچھا وصف، وہ بھی اس کو سمجھ نہیں آتا تھا۔ ان کے دلوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا بغض ہے کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص ہیں، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب کا ہونا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا ہونا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حاضر و ناظر کا ہونا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگنا، یہ ساری چیزیں ان کو نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ قرآن بھرا پڑا ہے، حدیثیں بھری پڑی ہیں، وجہ کیا ہے؟
ان کے دل کے اندر بغض ہے. جب بغض کا پردہ آ جاتا ہے تو کوئی وصف نظر نہیں آتا. تو بہرحال ہو سکتا ہے اگر آپ اس کے سامنے قرآن کی یہ آیت پیش کرو تو یہ کہے گا جی وہ اس سے مراد فلاں 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 ہے، فلاں مفسر نے فلاں مراد لکھی. میں بھی الحمدللہ سیدی اعلی حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے در کا کتا ہوں. میں نے بھی کچھ تفسیریں پڑھی ہیں، مجھے بھی پتہ ہے مفسرین نے اس آیت کے تحت کیا کیا باتیں لکھی ہیں. جی ناظرین، میں اسی کو ایک اور جواب دینا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے یہ یہی، اور یہ کہتے بھی یہی ہیں کہ اس آیت سے مراد بھی یہی ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت سے جو وسیلہ مراد ہے، وسیلہ کون سا وسیلہ لیا جائے، تو بعض مفسرین نے کہا جی اس وسیلے سے مراد اعمال کا وسیلہ ہے. تو میں عطا اللہ بندیالوی سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب تمہیں یہ آیت پیش کی جائے تو تم کہتے ہو یہاں مراد اعمال کا وسیلہ ہے، تو مجھے بتاؤ تمہارے وہ اعمال کہ جو تم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، حج کی، اس کے علاوہ صدقات دیے، ان اعمال کے بارے میں تمہیں یہ کنفرم ہی نہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں یا کہ نہیں، اس کے باوجود بھی تم کہتے ہو کہ اس آیت کی روشنی میں ان اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے. تو مجھے بتاؤ اگر وہ اعمال جن کی قبولیت کا کوئی کنفرمیشن نہیں ہے ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے، تو اس محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ کیوں نہیں پیش کیا جا سکتا، جو امام المعصومین ہیں، جو گناہوں سے پاک ہیں، جو سارے انبیاء کے سردار ہیں. اور خدا کی قسم میرے آقا کی شان تو یہ ہے قیامت کے دن آپ کی ایک نظر کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی لاکھوں کروڑوں کو جنت عطا فرمائے گا. کیا ایسی مقبول ہستی کہ جس کی خاطر اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، اس ہستی کا وسیلہ کیا رب کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا جا سکتا؟ کچھ عقل سے کام لو. جی ناظرین، اس کے علاوہ اس نے ایک اور بات کی ہے کہ پورے ذخیرہ احادیث کے اندر اور 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کے فعل میں، عمل کے اندر رب کعبہ کی قسم واسطے اور وسیلے کا کوئی ذکر نہیں ہے. میں نے اس کی ایک ویڈیو سنی تھی، کلپ سنا تھا، اس کے اندر یہ کہہ رہا تھا کہ بخاری پڑھتے ہوئے تمہیں موت آتی ہے. میں تجھ سے پوچھتا ہوں تجھے بخاری پڑھتے ہوئے موت آتی ہے؟ تو نے بخاری نہیں پڑھی؟ ویسے تو بڑا شیخ الحدیث بنتا پھرتا ہے، بڑی تقریریں کرتا ہے تو. ہاں، ہمارے ایک بزرگ نے کہا تھا بنا عشق نبی کہ جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار انہیں نہیں آتی بخاری. حالت یہی ہے، تم پڑھتے ہو عشق رسول کے بغیر بخاری، پھر تمہیں کیا بخاری آنی ہے؟ پھر تم بخاری، تمہاری نظریں جب چلتی کوئی کتاب بخاری شریف پڑھتے تمہارے سامنے کوئی حدیث آتی ہے جہاں سرکار کا وصف بیان ہوا، وہ بھی تمہیں بغض کے پردے کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتی. یہ بخاری شریف ہے، یہ حدیث نمبر ہے 1010. عطا اللہ بندیالوی، تو ایسے کانوں کی صفائی کرا کے یہ حدیث سننا. تو کہتا ہے کہ کہیں پر بھی حدیث کا ذکر نہیں ہے. پتہ نہیں تجھے یہ حدیث پڑھتے ہوئے موت پڑتی ہے یا تیری آنکھوں میں مرچیں پڑ جاتی ہیں جب یہ حدیث آتی ہے؟ تو سن یہ حدیث پاک، اور کیسی کمال کی حدیث پاک ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے مرکزی راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے میں قحط پڑا تو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگی. اور پھر جب دعا مانگی، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، تو کیا کہا؟ بخاری شریف یہ 1010 نمبر حدیث، یہ انٹرنیشنل نمبر ہے. اگر کوئی بھائی میرا یہ حدیث پاک نکالنا چاہتا ہے تو آپ گوگل پہ سرچ کریں بخاری شریف حدیث نمبر 1010، تو انشاءاللہ یہ حدیث آپ کے سامنے آ جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دعا کی تو کیا کہا؟ حدیث کا متن سنیے. فقال اللہم انا کنا نتوسل الیک
بنبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتسقینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ ہم تیری برگاہ میں اپنے نبی علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے۔ عطا بندیالوی اگر تو نے درس نظامی کی ہے، میں نے سنا ہے تو نے کوئی 1-2 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تو اگر تو نے پڑھا ہے تجھے پتہ ہوگا کننا نتوسل کون سا صیغہ ہے، اس کا کیا قاعدہ ہے۔ تو کہتا ہے کہ وسیلے کا ذکر نہیں ہے، اور ہمارے یہاں دیکھ کننا نتوسل جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی استمراری کا صیغہ ہے۔ محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ جب صحابی جمع متکلم کے ساتھ اور ماضی استمراری کے ذریعے جب کوئی فعل بیان کرتا ہے، عمل بیان کرتا ہے، تو وہ صحابہ کے اجماع کو بیان کرتا ہے۔ وہ عقل کے اندھے، تو کہتا ہے وسیلے کا ذکر نہیں ہے، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کے عمل میں وسیلہ نہیں، اور بخاری شریف کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی برگاہ میں صحابہ کا اجماع بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری طرف اپنے نبی علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے، اور تو ہمیں بارش عطا فرمایا کرتا تھا۔ تو کہتا ہے صحابہ کا کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ یہاں تو حضرت فاروق اعظم صرف اپنا نہیں بیان کر رہے بلکہ سارے صحابہ کے اجماع کو بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، اور اے اللہ اب ہم تیری برگاہ میں تیرے نبی علیہ السلام کے چچا جان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اور تو ہمیں بارش عطا فرما۔ میں اس مولوی کو کہنا چاہتا ہوں خدا کا خوف کر، عوام کو گمراہ نہ کر۔ سرکار علیہ السلام کا اتنا بغض تمہارے اندر آ گیا کہ تم نبی علیہ السلام کے اوصاف کو چھپانا چاہتے ہو، اور تو نے چیلنج کیا، میں نے تیرے چیلنج کا جواب دیا۔ مجھے قرآن میں کم و بیش ابھی بھی اس وقت 3-4 آیتوں کے ذریعے میں بتا سکتا ہوں کہاں کہاں وسیلے کا ذکر ہے، لیکن تیرا منہ بند کرنے کے لیے ایک ہی حوالہ کافی ہے، قرآن کی آیت کا ایک ہی کافی ہے۔ اور قرآن کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری شریف، اس میں سے میں نے آپ کو ایک حدیث بیان کی، اور امید ہے ایک حدیث ہی اگر ماننے والا ہوا تو ایک حدیث بھی تیرے لیے کافی ہے۔ اور اب میں تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ میرے ان حوالوں کو غلط ثابت کر کے تو دکھا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔